کہ ہم اہل بیت سے بھی تعلق رکھیں اور قرآن سے بھی تعلق رکھیں. تو انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق جاہل نہیں ہوں گے، عاشق ہوں گے، بے عمل نہیں ہوں گے، باعمل ہوں گے، بد کردار نہیں ہوں گے، ایسے نیک ہوں گے کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر امام حسین کی یاد آ جائے. ایسا بننا ہے ہم نے، ورنہ کئی چلتے پھرتے نظر نہیں آتے بدترین لوگ، دیکھ کے نفرت اور کوفت ہوتی ہے. بھائی ہمارے آقاؤں کے تو چہرے ہی ویسے حسین و جمیل تھے، ایسے پاک تھے کہ کوئی چہرہ دیکھ جائے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. تو ہم نے جو اہل محبت ہے نا، عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان صحابہ و اہل بیت، ان کے چہرے چمکدار ہونے چاہیے، روشن ہونے چاہیے، نیکیوں کا نور ہونا چاہیے، محبت کا نور ہونا چاہیے اور درود کا بھی نور ہونا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لازم و ملزوم ہے، ضروری ہیں. انشاءاللہ اذان بھی سیکھیں گے اور اللہ کرے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں اذان کہاں بھی کریں گے، اقامت کہاں بھی کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر کہی، اور اپنے مبارک جوتے شریف، یعنی جوٹا جو ہوتا ہے نا جس کو وہ کیا کہتے ہیں، کھانا کھائیں اور اس میں سے کوئی بچ جائے، ہاں سبحان اللہ، تو اس سے گھٹی عطا فرماتے ہوئے میرے آقا نے امام حسین کو دعاؤں سے بھی نوازا. 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور ایک بکری سے عقیقہ بھی کیا، ایک بکری سے امام حسین کا عقیقہ بھی کیا. اور سبحان اللہ آپ کی امی جان حضرت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ حسن رضی اللہ عنہ کی طرح ان کا سر مڑا کر بالوں کے برابر چاندی بھی صدقہ کرو. اللہ اکبر. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر 7ویں دن آپ کے بال جو اتارے گئے مبارک بالوں کے وزن کے مطابق چاندی بھی صدقہ کی، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے، اور میرے آقا نے حکم فرمایا. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاں جب حضرت امام حسین کی ولادت یعنی برتھ شریف ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ ارشاد فرمایا نہیں، پہلے ان کے بال اترواؤ اور بالوں کے برابر چاندی صفہ والوں اور دوسرے مسکینوں پر صدقہ کرو. اللہ اللہ اللہ، یہ صفہ والے کتنے خوش نصیب ہیں. میرے آقا کے پیارے نواسے امام حسین کہ جو چاندی صدقہ کی گئی وہ ان کو پیش کی گئی. سبحان اللہ. اور پیارے اسلامی بھائیو، سنت یہ ہے کہ بچے کے بالوں کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کی جائے، صدقہ کی جائے. یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. اور مستحب ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرے اور جب جانور پر چھری چلے تو بچے کے سر پر اس طرح پھرے اور بال اترے، پھر ان بالوں کے وزن کی چاندی یا سونا خیرات کیا جائے. نیز بال اترنے کے بعد زعفران گھول کر سر پر ملا جائے، ایسا کریں گے تو ثواب ملے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 فرامین امام حسین کی شان میں جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آئیے وہ سنتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے. حسین اسباط میں سے ایک سبط ہے. اور حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں. یہ مفتی صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ میں اور حسین یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور حسین ایک ہی ہیں. ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے. مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے.
چونکہ آئندہ واقعات حضور علیہ السلام کے پیش نظر تھے، آئندہ واقعات حضور علیہ السلام کے پیش نظر تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں۔ سبت وہ درخت جس کی جڑ ایک اور شاخیں بہت ایسے ہی میرے حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق و مغرب بھر جائے گی۔ دیکھ لو آج سادات کرام مشرق و مغرب میں ہیں، اور یہ بھی دیکھ لو کہ حسنی سید تھوڑے ہیں، حسینی سید بہت زیادہ ہیں۔ اسی فرمان علی کا ظہور ہے۔ اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلام لکھا ہے، بڑا پیارا کلام ہے وہ۔ تو خیر الیاس قادری صاحب کا ایک انداز ہے، امام اہل سنت کا انداز ہے شان لکھنا، اور الیاس قادری صاحب کا انداز ہے استغاثہ پیش کرنا، فریاد کرنا، التجا کر کے اپنی طرف متوجہ کروانا۔ اور کیا لکھتے ہیں آپ؟ لکھتے ہیں یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، آہ سبتے مصطفیٰ فریاد ہے، آہ سبتے مصطفیٰ فریاد ہے، ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے۔ اتنا کمال کا کلام لکھا ہے نا آپ نے، آپ حیران رہ جائیں۔ ایک ایک التجا کی ہے، اس میں شاید 20 اشعار لکھے ہیں الیاس قادری صاحب نے۔ تو خیر وقت نہیں ہے چونکہ وقت مختصر ہے، تو خیر آپ الیاس قادری صاحب کی ایک بک ہے جو آپ نے نعتوں کے حوالے سے لکھی ہے، مناجات، حمد و نعت اور منقبتیں وغیرہ، اس کا نام ہے وسائل بخشش۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھی اس کا نام ہے ہدایق بخشش۔ ان کی جو نعت ہے اس کا کتاب ہے اس کا نام ہے وسائل بخشش۔ اور اس طرح مختلف بزرگان دین کی جو ماشاءاللہ مستند بکس ہیں نعتوں والی، اس میں سے ہمیں کلام پڑھنے چاہیے، جو عاشق ہوں، باعمل ہوں، با کردار ہوں، اور عشق کی حقیقی تصویر ہوں۔ ان کے کلام میں بھی کمال کا اثر ہے۔ خیر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جو لوگ جوانی میں وفات پائے ہوں اور جنتی ہوں، جنتی جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور ہوں جنتی، حضرت حسنین کریمین ان کے سردار ہیں، ورنہ جنت میں تو سبھی جوان ہوں گی۔ اب دیکھو یہ کمال لکھا ہے، یہ سمجھا دیا نا ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ جنتی جوانوں کے کن کے سردار ہیں؟ جو جائیں جوانی میں اور ہوں جنتی۔ اب ظاہر ہے نبیوں کا مقام بھی تو علیحدہ ہے نا۔ اسی طرح بعض لوگ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بد عقیدہ ہیں لوگ، کہ جو یعنی حضرت امام حسین کو نبیوں سے بھی بعض اوقات افضل کہہ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں نبیوں کا مقام اپنی جگہ ہے، ان کا مقام اپنی جگہ ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جو جس مرتبے پہ ہیں ہم اس مرتبے کی عزت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو خیر میرے آقا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، اور پھر میرے آقا نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے
کہ حضرت حسن و حسین دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام انہیں سونگا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام انہیں سونگا، السلام علیکہ یا ابا ریحانین، یعنی اے دو پھولوں کے ابو تم پر سلام ہو۔ یہ میرے آقا فرماتے تھے حضرت مولا مشکل کشا کو، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر مفتی صاحب فرماتے ہیں جیسے باغ والے کو سارے باغ میں پھول پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں میں مجھے حضرات حسنین کریمین پیارے ہیں۔ اولاد پھول ہی کہلاتی ہے، سارے نواسی نواسوں میں زن یعنی بیٹے بہت پیارے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ اللہ عاشق صحابہ و اہل بیت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب اعلیٰ حضرت کے شعر کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، ان دو سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان دو کا صدقہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پھولوں کے صدقے رضا پر ایسا کرم کیجئے کہ رضا بھی قیامت کے دن پھول کی طرح مسکرا رہا ہو۔